تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی زبردست خبر ہے 40 ارب کا جو سکینڈل تھا، کوہستان سکینڈل، اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں کیا کیا برآمد ہوا، کون کون ملوث ہے اور اب تک کتنے لوگوں سے انکوائری ہو چکی ہے۔ تمام ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن بتانے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر کے رکھیں تاکہ آپ کو جو نیا ویلاگ آئے وہ آپ کو مل سکے۔ تو جناب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 28 اپریل کو یا 29 اپریل تھا، ہم نے ایک 40 ارب روپے کا سکینڈل جو ہے وہ بے نقاب کیا تھا، اور یہ سکینڈل جو تھا یہ CNW ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے تھے اور وہاں سے فیک بلنگ ہوئی تھی اور ساتھ میں سیکیورٹیز کے نام پہ پیسے نکالے گئے تھے، اور پھر یہ جو پروسیس تھا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر کے ویریفیکیشن سے پھر یہ چیکس وغیرہ نکلے تھے، اور یہ جو نیشنل بینک ہے داسو میں کوہستان سے، وہاں سے یہ تمام رقم نکلی تھی۔ اب اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ڈرامائی پیش رفت ہوئی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ وہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 10 ارب روپے کے تو جو اکاؤنٹس تھے وہ منجمد کر دیے گئے تھے۔ اب یہ تھا کہ اس کے بعد مختلف اکاؤنٹس میں جو رقوم ہیں وہ تو منجمد ہو گئی، لیکن جو باقی پیسے تھے ان کے لیے نیب نے کوششیں شروع کر دیں۔ اب اس میں جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کوئی 12 کے قریب سرکاری افسر ہیں، اس میں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ ان چھاپوں کے نتیجے میں وہاں سے کوئی 1.5 ارب روپے کی رقم برآمد ہوئی ہے۔ جی بالکل، 12 افسروں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں جہاں سے 1.5 ارب روپے کی کیش رقم ملی ہے۔ تفصیل میں اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا کہ ظاہر ہے کہ کیس انڈر پروسیس ہے، انکوائری چل رہی ہے۔ اسی طرح 3 لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں پر چھاپہ مارا گیا تو وہاں سے 3 کلو سونا برآمد ہوا ہے، تو 3 کلو سونا بھی مطلب ہے کہ کافی مہنگا ہے، وہ برآمد ہوا۔ پھر ایک گھر پہ جب چھاپہ مارا تو وہاں جناب امریکی ڈالر ملے، کوئی 50,000 کے قریب امریکی ڈالر تھے، تو یوں ملا کہ یہ تقریباً کوئی 1.5 ارب سے 1 ارب 57 کروڑ سے زیادہ رقم بن رہی ہے جو ان چھاپوں میں ان 12 لوگوں کے گھروں سے ملی ہیں۔ اب میری جب نیب ذرائع سے بات ہوئی تو ابھی تک کوئی 50 کے قریب لوگوں کی تفتیش ہوئی ہے، کوئی 25 کو تو ڈائریکٹ تفتیش ہوئی ہے، باقی 25 کو بلایا گیا ہے، لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور ان اکاؤنٹ سے آگے جب ٹرانسفریں ہوئی ہیں تو یہ 100 کے قریب بن رہے ہیں لوگ، تو ان 100 کو بھی اب آہستہ آہستہ انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ تو یہ میں آپ کو آج جو ہے نا ایکسکلوسیو دے رہا ہوں کہ جناب یہ ہے CNW کے کچھ اہلکار ہیں، کچھ افسر ہیں، یہ لوگ اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک سرکاری بینک ہے، اس کے لوگ ملوث ہیں وہاں پہ، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر جو کہ یہ سارا کچھ ویریفائی کرتے ہیں اور چیک وغیرہ بناتے ہیں، وہ بھی ملوث ہیں۔ تو یہ لوگ تو براہ راست ملوث ہیں، مطلب بینک ہو گیا، CNW ہوگا اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس کا جو عملہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ اب یہ اس میں مزید تحقیقات یہ ہو رہی ہے کہ کیا اکاؤنٹنٹ جنرل کا آفس جو ہے، جس کو براہ راست اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ کتنی رقم نکل گئی ہے، کتنی رقم آئی ہے اکاؤنٹس میں سرکاری، تو کیا وہ لوگ ملوث ہیں؟ یعنی اب اس پر جو ہے تھوڑی سی کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو چھاپے مارے گئے ہیں یہ ایبٹ آباد میں مارے گئے ہیں، مانسیرا میں مارے گئے ہیں، اور اس طرح قریبی جو علاقے ہیں ان میں ہزارہ ڈویژن میں مارے گئے ہیں۔ کوہستان کے اندر بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے، اس میں بھی کچھ، اب اس میں جو مزید اکاؤنٹس جن لوگوں کے یعنی منجمد ہوئے ہیں
ان کے نام، پھر یہ جو لوگ جن لوگوں سے پیسے نکل رہے ہیں ان کے نام، پھر ان کے پیچھے جو لوگ ہیں. تو یہ ایک دھماکہ جو ہے وہ میں پھر کسی دن کروں گا جب یہ تفتیش، یہ جو انکوائری ہے یہ کمپلیٹ ہو. کیونکہ اس موقع پہ کرنے کا یہ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ چیزیں پھر خراب ہو جاتی ہیں. تو مجھے جو سورسز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سلو چلنا ہے تاکہ ریکوریاں ہوتی جائیں. اب یہ ایسا ہے کہ تقریباً 10 ارب روپے تو پہلے ہی وہ جو بتا رہا تھا میں کہ ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں بھی 4-4.5 ارب پڑا ہوا تھا، 7-8 ارب اس کے اکاؤنٹ میں آیا، تو وہ تو آلریڈی فریز ہو چکا ہے. تو اب یہ تقریباً کوئی 1.5 ارب یہ آ گیا ہے، تو 11.5 ارب یہ تو ہو گیا ہے. اب آپ کو میں نے جو ہے نا اگلی جو کہانی میں سناؤں گا نا وہ بھی حیران کن ہوگی. وہ کہانی میرا خیال میں کہ ہم اگلے ولاگ کی لگتے ہیں، اس میں آپ کو سناؤں گا کہ جائیدادیں کون سی ضبط ہوئی ہیں اور گاڑیاں کتنی قیمت کی گاڑیاں، بڑی زبردست گاڑیاں جو ہیں نا وہ بھی نیب کے قبضے میں آ گئی ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. تو آج اسی پر اکتفا کریں. لیکن ایک بات ہے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی اسکیم نہیں ہے، یہ ویسی کوئی غلط فہمی ہے. لیکن یہ ہوا کہ میری خبر کے بعد آڈٹ کی رپورٹ آئی، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ جی بالکل یہ گھپلے، رشوت ہوئی ہے، کمیشن کھایا گیا ہے اور یہ پیسے نکالے گئے ہیں. یہ تو قومی خزانے کو نقصان پہنچا. پھر سیکرٹری CNW اسرار اللہ ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ جی بالکل یہ CNW کے ذریعے پیسے نکلے ہیں اور اس میں یہی ادارے ملوث ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی مہر لگا دی کہ جی بالکل یہ ہوا ہے. اب اس کا انہوں نے کہا ہے کہ 10 سال کا آڈٹ کریں. تو 10 سال میں پتہ نہیں کتنے پیسے نکلیں گے. بہرحال ایک بہت بڑا اسکیم بنتا جا رہا ہے اور میرے خیال میں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم ہوگا. اور اس میں جو ریکوریاں ہیں وہ بھی ریکارڈ ریکوریاں ہوں گی. ایسی ریکوریاں کبھی ماضی میں نہیں ہوئیں اور خزانے میں اتنی بڑی رقم واپس آئے گی جو کبھی ناممکن سی ایک بات ہے. کیونکہ پاکستان میں ایک دفعہ لوگ کرپشن کر لیں یا خرد برد کر لیں تو اس کے بعد ان سے رقم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب البتہ جو جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو پوری فراہم کروں گا. اور یہ جو اکاؤنٹس ہولڈر ہیں اس میں کچھ MNAs بھی ہیں اور کچھ بااثر لوگ بھی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آپ کو میں پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.